اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے بارگاہ خداوندی میں حاضری اس حالت میں کہ انسان استقامت کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے اور تضرع کے ساتھ، تضرع یعنی گریہ و زاری کے ساتھ نالہ و فریاد کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس پر مختصراً روشنی ڈالی تھی۔ اب جب بندہ اس حالت میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے، استقامت بھی ہے، تضرع بھی ہے، تو کمال کا اگلا درجہ خدا سے امید لگانا ہے، خدا کی امید کی طرف توجہ کرنا ہے، اور اسی بات کی طرف اس فراز میں امام معصوم اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ مُسْتَكِينًا لَكَ مُتَضَرِّعًا إِلَيْكَ رَاجِعًا لِمَا لَدَيْكَ ثَوَابِي، یعنی اے میرے مولا، میں بڑی استقامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ تیری بارگاہ میں غیر حق سے رابطہ توڑتے ہوئے حاضر ہوا ہوں، اور جو کچھ تیرے پاس ہے میرے لیے اس کی آرزو اور امید کرتے ہوئے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ بھی تیرا دیا ہوا ہے، لیکن میں مزید تجھ ہی سے آرزو کرتا ہوں کہ جو کچھ تیرے پاس میرے لیے ہے اس کو بھی تو مجھ کو عطا فرما۔ امام معصوم کا لما لدئی کی تفسیر ثوابی کے ساتھ اس لطیف معنی کی طرف اشارہ ہے، بندہ اپنے پروردگار سے اطاعت کے بدلے میں کوئی استحقاق نہیں رکھتا۔ یعنی اس کو اگر میں یوں بیان کروں، یہ نقطہ قابل غور ہے کہ ایک آقا جب اپنے غلام کو کوئی کام کہتا ہے تو غلام کا کام اطاعت کرنا ہے، وہ اس اطاعت کے بدلے میں اپنے آقا سے اجر طلب نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو اطاعت ہم اس دنیا میں خدا کے احکامات کی اور خدا کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اس کے بدلے میں خدا سے استحقاق نہیں رکھتے کہ ہم کوئی اجر طلب کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حق باری تعالیٰ اپنے اس اطاعت کے بدلے میں بندے پر اپنا لطف کرتے ہوئے اس اطاعت کا ثواب بھی ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہ خدا کا خاص لطف ہے ہمارے اوپر، اور اس لطف کا ہدف صرف اتنا ہی ہے کہ انسان کو پروردگار اپنے اطاعت کی ترغیب دلائے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ اطاعت کے بدلے میں ثواب کی ہرس یا خدا سے ثواب کا طلب کرنا، یہ حالت بندگی سے منافات نہیں رکھتا، کیونکہ بندہ اپنے آقا ہی سے طلب کر رہا ہے۔ البتہ بندگی کے اگلے مراحل بھی ہیں، جیسے خدا کی محبت میں خدا کی بندگی کرنا، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کے بدلے میں خدا کی بندگی کرنا، اور خدا کو لائق عبادت اور کمال مطلق سمجھتے ہوئے اس کی بندگی کرنا۔ اور یہ آخری درجہ روایتوں میں آزاد لوگوں کی بندگی کہلاتا ہے، اور ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہم السلام بھی پروردگار کی اسی درجے کی بندگی انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی آزاد لوگوں کی بندگی۔ اصل مطلوب یہ ہے کہ جب ایک عام انسان خدا کی بارگاہ میں اطاعت بجا لانا چاہتا ہے تو اس کو ترغیب دلائی جاتی ہے، تاکہ وہ پہلے مرحلے پر اس ترغیب، اس انعام کی خواہش میں خدا کی بندگی انجام دے، لیکن جب وہ خدا کی بندگی کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں خدا کی محبت بیدار ہوتی ہے، اور پھر وہ بندگی کے اگلے مراحل طے کرتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں سے دعا کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَتَخْبُرُ حَاجَتِي وَتَعْرِفُ ضَمِيرِي، کہ پروردگار تو جو کچھ بھی میرے دل میں ہے اس کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ بھی میری حاجت ہے اس سے خبیر ہے،
اس کی خبر رکھتا ہے، اور جو کچھ بھی میرے باطن میں ہے، میرے ضمیر میں ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے۔ یہاں پر معصوم نے دعائیہ اور مناجات کے انداز میں پروردگار کی صفات کمالیہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پروردگار عالم بھی ہے، پروردگار خبیر بھی ہے، پروردگار عارف بھی ہے۔ ان تینوں اصطلاحوں میں ایک لطیف سا فرق پایا جاتا ہے۔ عالم جو مطلقاً آگاہی رکھتا ہو، شناخت رکھتا ہو، اور خبیر کہ جو انسان کے باطن کی خبر رکھتا ہو، انسان کے اندر کی بات کو جانتا ہو، اور عارف اس سے گہری قسم کی آگاہی اور آشنائی ہے، شناخت ہے، کہ جس میں انسان کی تمام جزیات سے آشنا ہونا ہے۔ بس خدا عالم بھی ہے، مطلقاً انسان کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے کلی طور پر، خدا خبیر بھی ہے، انسان کے باطن کی خبر بھی رکھتا ہے، اور خدا عارف بھی ہے، یعنی جزیات تک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، حتیٰ کہ انسان کا تفکر، انسان کی فکر بھی خدا کے سامنے واضح اور آشکار ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام ان بیان کے ذریعے سے، یعنی خدا کے عالم ہونے، خدا کے خبیر ہونے، خدا کے عارف ہونے کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے انسان، اے مومن انسان، تو اس بات کا حتماً اقرار کر لے، اس بات کو جان لے کہ پروردگار سے تیرا کوئی بھی کام چھپا ہوا نہیں ہے، تیرا کوئی بھی عمل خدا سے، تیری کوئی بھی گفتار جو ہے خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ تو جو کچھ بھی ذہن میں سوچتا ہے، ذہن میں جو کچھ تو نقشے بناتا ہے، وہ بھی خدا ان سے آشنا ہے، خدا اس کے بارے میں معرفت رکھتا ہے۔ اور اسی نقطے کی طرف سورہ احزاب کی آیت نمبر 51 میں خدا اشارہ کرتا ہے، ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، کہ پروردگار جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اس کو جانتا ہے، اس سے آشنا ہے۔ اب جب بندہ مومن خدا کی ان صفات کمالیہ کا دل سے، صدق کے دل سے اقرار کر لیتا ہے، اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس حالت میں پیش کرتا ہے، تو ایسے میں خود معصوم انسان کو بتاتے ہیں کہ اپنی حاجتیں خدا کے آگے بیان کی جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار جانتا ہے کہ میرا بندہ جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے اس کی حاجتیں کیا ہیں، لیکن وہ پسند کرتا ہے کہ مومن اپنی زبان سے اپنی حاجتوں کو ذکر کرے، اسی لیے جب بھی تم دعا کیا کرو تو اپنی حاجتوں کو ضرور ذکر کیا کرو۔ دوستان عزیز، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم پروردگار کو عالم جانتے ہوئے، خبیر جانتے ہوئے، عارف جانتے ہوئے اپنے تمام دل کی باتیں خدا سے راز و نیاز کریں، اور اپنی تمام حاجتیں خدا کے سامنے پیش کریں، اور خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں تو اپنا حقیقی بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔